پیارے دوستوں، آج ہم مرزا محمد ہادی رسوا صاحب کے مشہور ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ناول کی شروعات فیض آباد سے ہوتی ہے۔ فیض آباد میں ایک نواب صاحب اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں۔ نواب صاحب کی گواہی سے دلاور خان نام کے گنڈے کو 12 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ دلاور خان نواب صاحب کو دھمکی دیتا ہے کہ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی اور وہ باہر نکلے گا تو نواب صاحب سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ دلاور خان کی سزا پوری ہوتی ہے اور سزا پوری ہونے کے بعد وہ واپس فیض آباد آتا ہے۔ نواب صاحب سے بدلہ لینے کے لیے وہ ان کی بیٹی امیرن کو اغوا کر لیتا ہے، لیکن اپنے دوست پیر بخش کی صلاح سے وہ امیرن کو لکھنؤ کے بائی خانم کے کوٹھے پر جا کر کے بیچ دیتا ہے۔ بائی خانم امیرن کا نام بدل کر کے امراؤ کر دیتی ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ گوہر مرزا، خورشید اور بسم اللہ کی بھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اسی بیچ گوہر مرزا امراؤ کو چاہنے لگتا ہے اور ساتھ ہی وہ بڑے بھی ہونے لگتے ہیں۔ امراؤ بڑی ہو جاتی ہے اور ناچ گانا سیکھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پہلا مجرا نواب شجاعت علی کے یہاں ہوتا ہے، جہاں اس کی ملاقات نواب شجاعت علی کے بیٹے مرزا سلطان سے ہوتی ہے۔ مرزا سلطان امیرن کو دیکھ کر کے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں، لیکن جب اس بات کی بھنک ان کے والد نواب شجاعت علی صاحب کو ہوتی ہے تو وہ مرزا سلطان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اس وجہ سے انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور وہ امراؤ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امراؤ کی ملاقات ڈاکو فیض علی عرف فیضو سے ہوتی ہے۔ امراؤ اس کے ساتھ کوٹھے سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں راجہ دھیان سنگھ کے سپاہی فیضو کو گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضو امراؤ کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ راجہ دھیان سنگھ امراؤ کو دوبارہ کانپور بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سے امراؤ لکھنؤ واپس آ جاتی ہے۔ لکھنؤ واپس آ کر کے وہ پھر سے مجرے کا کام شروع کرتی ہے۔ نواب برجیش قدر کی 11ویں سالگرہ میں وہ مجرا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تبھی پورے لکھنؤ میں غدر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے۔ امراؤ خورشیدہ بسم اللہ کے ساتھ لکھنؤ چھوڑ دیتی ہے اور گوہر مرزا اسی غدر میں مارا جاتا ہے۔ امراؤ خورشید اور بسم اللہ کے کہنے پر فیض آباد میں رک جاتی ہے اور وہ دونوں نیپال چلی جاتی ہیں۔ امراؤ فیض آباد میں مجرا کرنے لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ ایک دن اسی کے محلے سے مجرے کی دعوت ملتی ہے۔ وہاں مجرا کرتے وقت وہ اپنے محلے کے لوگوں کو پہچان لیتی ہے۔ پھر اپنے گھر جاتی ہے، اپنی ماں بہن سے ملتی ہے اور خوب روتی ہے، لیکن سماج کے ڈر سے وہ واپس اپنے مجرے والے ٹھکانے پر لوٹ جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کا بھائی جمال اس کے گھر آتا ہے اور ساری باتیں سن کر کے بہت ناراض ہوتا ہے۔ غصے میں امراؤ کے پاس جاتا ہے، دونوں میں بحث ہوتی ہے۔ امراؤ کا گلا پکڑ لیتا ہے اور امراؤ کہتی ہے کہ بھائی مجھے مار دو، اس زندگی سے بہتر تو موت ہے۔ اس سے جمال کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ دونوں گلے مل کر خوب روتے ہیں۔ امراؤ اس سے کہتی ہے کہ وہ فیض آباد چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، وہ فکر نہ کرے۔ امراؤ ناچ گانا چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ پھر وہ دلاور کو بخشی کے تالاب
پر دیکھتی ہے اور پولیس کو خبر کر دیتی ہے۔ پولیس کو خبر دے کر کے وہ دلاور کو گرفتار کرا دیتی ہے۔ اس کے بعد دلاور کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے اور امراؤ جان لکھنؤ کو چھوڑ کر کے بنارس چلی جاتی ہے اور باقی اپنی بچی ہوئی زندگی کو وہیں پر گزارتی ہے۔ اس طرح سے ایک خوبصورت اور درد سے بھرے ہوئے ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔